جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ صرف اسلام دھرم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ جنت سے یہ جہنم سے بچ کر ڈائریکٹ جنت میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، ذرا اس کے بارے میں صحیح سے سمجھائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ لوگ سچائی کی تحقیق نہیں کرتے، اوپر دھوکے جھوٹ میں جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے، خالی کلمہ پڑھ لیں اور اس کے تقاضے پورے نہ کریں، کلمہ جو چاہ رہا ہے، جو مقصد کلمے کا ہے، اس کو پورا نہ کریں، ایسی کلمہ پڑھ لیں تو یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اب ہم یہ سمجھ لیں پہلے، اگر انسان نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ گواہی دی ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اگر شرک نہیں کیا، اس نے اگر شرک نہیں کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکایا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر نہیں جھکایا ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا، اگر شرک نہیں کیا اس نے، یاد رکھیں، تو وہ گنہگار تو ہے مگر شرک نہیں کیا اس نے، تو وہ جہنم میں جائے گا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اگر شرک نہ کیا ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جہنم میں ہزاروں برس کے بعد اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر شرک نہیں کیا، اور خالی کلمہ ایسے ہی پڑھ لیا ہے تو ایسے تو کلمہ خالی آپ طوطے کو پڑھا دیں وہ بھی پڑھ لے گا، کسی غیر مسلمان بھائی کو اس سے بلوا دیں وہ بھی بول دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب نہیں کلمہ پڑھنے کا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، کھوج کرنا، سچائی کی تحقیق کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اپنے جیون کا مقصد جاننا، اپنے سچے مالک کے بارے میں جاننا کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ پھر اسلام، کلمے کے بعد پورا اسلام ہے، پورا اسلام کلمے کا تقاضا ہے۔ کلمے میں لا الہ الا اللہ کہ لوگوں تمہارا ایک مالک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر جیون جیو اگر اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ محمد رسول اللہ کی جیونی ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کرو اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو اگر آپ نے سوچ سمجھ کر تحقیق کر کے سچائی کی کھوج کر کے کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے جو ہے محنت کری ہے تو یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور آپ نے خالی کلمہ پڑھ لیا ہے ایسے ہی بس، اور آپ شرک کر رہے ہیں، آپ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں، آپ برے کام کر رہے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرا رہے ہیں، ان پہ چل رہے ہیں، تو بھائی پھر کوئی دلیل نہیں ہے کامیابی کی، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے ماحول میں تو جو کیا کیا افواہ اڑی ہوئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو آپ ماحول کی بات نہ مانیں، جو عام ماحول میں باتیں اڑی ہوئی ہیں کہ بھئی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، تو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا اگر ویسے ہی پڑھ لیا کلمہ، شرک کرتا ہے تو بالکل جنت میں نہیں جائے گا، شرک کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن شرک نہیں کیا، گناہ گار ہے، وہ اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی موت سے پہلے، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، ہزاروں برس کے بعد اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر کے تب جنت میں جائے گا۔ اس کی حدیث ہے کہ بالکل کوئلہ ہو جائے گا جہنم میں، نرک کی آگ میں بالکل ہزاروں برس سزا کاٹے گا، بالکل کوئلہ ہو جائے گا، اور پھر وہاں سے نکال کر پھر ہزاروں برس کے بعد سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو پھر کیا فائدہ بھائی؟
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں برس کی چلے کیا ہے، ایک پل کے لیے بھی جہنم بہت بری جگہ ہے، ایک پل کے لیے بھی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ ارے ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہم دنیا کی آگ کو اپنے ہاتھ پر یا انگلی پر 1 منٹ کے لیے جھیل سکتے ہیں؟ گھڑی لگا کے اگر 2 منٹ آپ آگ اپنے ہاتھ پر لگائے رکھیں، آگ پہ ہاتھ دھر دیں 2 منٹ کے لیے، کیا جھیل لیں گے؟ کتنا برا حال بنے گا۔ اور اس آگ سے، اس دنیا کی آگ سے نرک کی آگ، جہنم کی آگ 70 گنا تیز ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا۔ اب بتاؤ، کیا وہ آگ 2 منٹ کی بھی آگ دنیا کی بھاری ہے؟ جہنم کی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو لوگوں، جیون پہ غور کرو، جیون کو برباد نہ کرو۔ دیکھو نا، ایسے عمل کرو، ایسے کرم کرو کہ جو جہنم کا منہ بھی نہ دیکھو اور ڈائریکٹ جنت میں جاؤ۔ ایسا کیا کریں، ایسا عمل خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور بتایا ہے۔ کہاں؟ صرف 4 کام کرنے ہیں۔ 4 کام کرو گے تو وہ عمل کرو جو مرتے ہی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ مرتے ہی ایک پل کو بھی جہنم کا منہ نہ دیکھو، ہے کہ نہیں؟ وہ عمل کرو۔ حشر کے میدان میں اب دیکھو نا کیسے لوگ دنیا کے دھوکے میں مست ہیں، گانے بج رہے ہیں، شرم آنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کم سے کم۔ لیکن برائی پہ لوگ ملوث ہیں، روکے تو باز نہیں آتے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھے چلو، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہم ایک پل کو بھی جہنم کا منہ نہ دیکھیں اور جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا پروانہ دے دے، ہمیں پہلے نمبر پہ ہی ہمیں جو ہے جنت میں داخل کر دے، جہنم کی نوبت بھی نہ آئے۔ اب اس کے لیے کیا عمل کریں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اب سن لو کیا عمل ہے وہ، تاکہ تیاری کر سکو۔ جیون تو جا رہا ہے ہر روز موت کی طرف، زندگی تو ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، یاد رکھیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کون ہے ہمارا؟ ہاں، پیدا کرنے والا۔ اب جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہمیں جیون دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ قرآن مجید میں قسم کھا کر اس بات کو کہتا ہے۔ قسم کھا کر کیا کہا؟ کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، کہ لوگوں اپنے جیون کے سمے کو برباد مت کرو۔ تم دنیا میں اپنے جیون کا سمے لے کے آئے ہو اور یہ سمے بیت رہا ہے۔ جو زندگی کا سمے لے کے آئے ہو، یہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس گمان میں مت رہو کہ دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے مت جیو۔ تمہارے سامنے کتنے لوگ مر رہے ہیں روز، بڑا زبردست نشہ ہے دنیا کا بھائی۔ انسان کی کھوپڑی پر دنیا کا نشہ چھایا ہوا ہے، لیکن موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے۔ جس کا نشہ موت سے پہلے ختم ہو گیا، دنیا سے مر کے جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں آ گیا، اللہ کو راضی کر لیا، وہ تو بڑا کامیاب ہے۔ اور جس کا نشہ موت پہ ختم ہوا، وہ تباہ اور برباد ہے۔ اتنی بیکار زندگی ہے یہ۔ اب دیکھو، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات میری تمہاری آخری ہو۔ پتہ نہیں کون کب بچھڑ جائے اور کون کب مر جائے۔ اتنی بیکار زندگی ہے۔ اور اس جہان کی جو رچنا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، رچنا بنائی ہے بھول جانا۔ کتنا بھی محبت محبوب انسان ہو، جس سے محبت کرتے ہو ہم دنیا میں، وہ مر جاتا ہے، لوگ اسے کچھ سمے کے بعد بھول جاتے ہیں، اپنی خواہشوں میں لگ جاتے ہیں لوگ، کام دھندا اپنا کھانا پینا انہیں میں لگ جاتے ہیں لوگ، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اس آیت پر، اس پہ ہم اس صورت پر غور کریں ہم۔ والعصر، اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے زمانے کی، وقت کی، لوگوں وقت برباد مت کرو۔ ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں، ہلاکت کی طرف۔ چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اللہ سب کا مالک ہے اور سب کے لیے اعلان کر رہا ہے قرآن میں۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان ہے
संसार के मालिक का। वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान गए जहन्नुम की आग के समंदर में। या अल्लाह कोई बचा या सब चले गए? कि हाँ बचे। कि कौन? कि 4 लोग, 4 जिसने 4 अमल किए, जिस इंसान ने 4 अमल किए, जिन लोगों ने 4 काम किए वो बच जाएंगे। 4 में से एक भी छोड़ दिया नहीं बचेगा। 4 में से एक भी छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, नहीं बचेगा। चारों करने पड़ेंगे। 4 कौन कौन से हैं? अब सुन लो कान खोल के। इल्लल लजीना आमनू, सच्चाई की गवाही दो, सच्चाई को झुठलाओ मत, सच्चाई को नज़रअंदाज मत करो। सूरह बकरा में साफ साफ ऐलान किया अल्लाह ने, हमने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए। सच्चाई क्या है? दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ, इस बात की गवाही दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजने के योग्य नहीं है, इस कायनात का मालिक एक है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, अगर इस कायनात के 2 भी मालिक होते तो कभी तो उसमें और मुझ में झगड़ा होता है? उसमें और मुझ में कभी झगड़ा होता? इस कायनात के चलने में कुछ तो बिगाड़ पैदा होता? क्या तुम्हारी आँख नहीं खुलती हैं? हाँ, कुरान हदीस की रोशनी में ये अल्लाह का ऐलान है कि मेरे बंदो, मुझे ये पसंद है कि दुनिया में तुम मुझसे बिना देखे डरो, बिना देखे डर कर और मर के आओ और जन्नत में मेरा इनाम पाओ। तो अल्लाह को जो पसंद है वो क्या है कि मुझसे लोग बिना देखे डरें। इसीलिए खुद दिखाई नहीं देता हमें। कायनात चला रहा है, कायनात बना दी, चला रहा है अब, मगर दिखता नहीं हमें। अपने पैगाम दुनिया में भेज दिए। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है कि मुझे लोग बिना देखे डरें मुझसे, और डर कर मुझसे ताल्लुक़ बनाकर मुझे राज़ी करके आएँ, जन्नत में मेरा इनाम पाएँ। तो क्या फरमाया? इल्लल लजीना आमनू, दिल से सच्चाई की गवाही दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं है, जो निराकार है। इस कायनात में कोई चीज़ खुदा नहीं है, सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं, वो पैदा करने वाला है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसा इस कायनात में कोई है ही नहीं, वो सबसे अलग और निराला है, जो सबसे ऊपर है। अल्लाह की गवाही दो, दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके आखिरी नबी हैं, इस बात की गवाही दो, हैं आखिरी रसूल हैं। उसके नबियों पर ईमान लाओ, उसके फरिश्ते जितने नबी दुनिया में आ चुके सब पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, कदर तकदीर पर ईमान लाओ, जो भी कुछ मेरे पास सब अल्लाह का दिया हुआ है, माल दौलत जो भी कुछ है। और मौत के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाओ कि मौत के बाद ज़िंदगी है, जो भी शर्तें हैं उन पर सब पे ईमान लाओ। वामिलुस सालिहात, फिर अल्लाह ताला ने धरती पर अमन शांति कायम करने के अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान में आदेश दिए हैं कि अच्छाई पर ऐसे चलो और बुराई से ऐसे बचो। वामिलुस सालिहात, फिर अच्छे कर्म करो। दूसरी शर्त ये है, पहली कौन सी है? दिल से ईमान लाओ, सच्चाई की गवाही दो। देखो, धोखे से दिल मत बहलाओ। जिस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, वो ज़िंदगी धोखा है कि नहीं? जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी दुनिया कहाँ से रहेगी? फिर दुनिया भी धोखा है। तो लिहाजा ज़िंदगी और दुनिया दोनों ही धोखा है ये। तो इस धोखे में गुम मत हो जाओ, इस धोखे में मत भटको, चौकन्ने हो जाओ कि मेरे मालिक ने मुझे जीवन दिया है ताकि मैं उसे राज़ी करूं और राज़ी करके मर के जाऊं और जन्नत का इनाम पाऊं। यह जीवन धोखा है। जन्नत की ख्वाहिशें अपनी यहाँ दुनिया में पूरी ना करूं मैं। हर वक्त होश में रहो, बेहोशी मत रहो। अच्छा, अब जो है आगे हम समझें, वामिलुस सालिहात, नेक अमल करें, शर्त नंबर दूसरी। शर्त नंबर तीसरी, खुद सच्चाई पर चलें और वतवासौ बिलहक, अल्लाह के सच्चे पैगाम को दुनिया में फैलाएं, दुनिया में फैलाएं। अब अल्लाह के सच्चे पैगाम को फैलाने के लिए अल्लाह के दीन को धंधा ना बनाएं, धंधा ना बनाएं। क्या करें? अब देखो ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं दीन को फैलाने की, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है,
محنت کرنا، دین کے لیے وقت دینا ہیں، اور لوگوں کا برا بھلا بھی سننا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، صبر کرنا، برداشت کرنا، دنیا میں اپنی خواہشات پر صبر کرنا۔ میرے سینے میں بھی دل ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جو ہے کار میں گھوموں، میں بھی عیش کروں، میں بھی اور لوگ جو دنیا میں مزے کر رہے ہیں میں بھی کروں، لیکن اللہ کے لیے ساری خواہشیں قربان کر دینا، جو جائز ضرورت ہیں ان کو پوری کرنا، جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنا، اور دنیا میں گم ہو جانا، بھٹک جانا، دنیا کے مزے لینا، یہ سب چیزیں قربان کر دینا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا پر صبر کرنا، وتواصوا بالصبر۔ آخری شرط کون سی ہے؟ وتواصوا بالصبر، پریشانی میں صبر کرنا، یاد رکھیں، دنیا پر صبر کرنا۔ تو پہلی شرط ہے الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لانا، سچائی کی گواہی دینا۔ دوسری کون سی ہے؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنا۔ تیسری کون سی ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کا پیغام دنیا میں پھیلانا، سچائی کو پھیلانا۔ چوتھی ہے وتواصوا بالصبر، پریشانی میں صبر کرنا۔ اگر ہم یہ چار کام کرے، ہم نے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ چار کام کر لیے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، پہلے ہی اعلان کر دیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان گئے جہنم کے آگ کے سمندر میں۔ اگر یہ چار کام نہ کیے، اگر یہ چار کام نہ کیے ہیں، جس نے چار کام کر لیے وہ بچ جائیں گے، ورنہ گئے جہنم کے آگ کے سمندر میں۔ تو اس میں قرآن مجید میں اللہ نے خود گواہی دی ہے اس بات کی، تو ہم قرآن کی بات کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ تو یہ دلیل ہے، جو چار کام کرے گا انشاءاللہ وہ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھے گا، اور حشر کے میدان میں اول نمبر پہ، پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بھئی یہ طریقہ ہے جو سوال کیا گیا تھا۔ تو بھئی یہ چار عمل کریں گے ضرور آپ؟ اللہ کا پیغام پھیلائیں گے؟ چلو ٹھیک ہے۔ اور بھئی میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو اللہ کے سچے گیان کی روشنی سمجھائیں، تاکہ ہمارا ذہن بدلے۔ دنیا میں انسان کا دماغ بھٹکا ہوا ہے، دھوکے میں لین ہے، تو سچائی کے ہوش میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیون کا سمے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہوش میں آ جائیں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ کر جائیں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔